اللہ رب العزت کا بے حد فضل و کرم ہے جس کی توفیق خاص سے ہمیں یہ خوش نصیبی اور ہمیں یہ موقع ملا ہے کہ ہم والدین کی خدمت کے طریقہ کار کو سیکھ رہے ہیں اور اس پر عمل بھی کر رہے ہیں۔ تو آج کی ایک حدیث پاک ہے کہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتی ہیں، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص نے اپنے والدین کے ساتھ نیکی نہیں کی جس نے اپنے والدین کو بڑی غور سے دیکھا، بڑی تیز نظر سے دیکھا، گھور کر دیکھا، تو آپ فرماتی ہیں کہ اس شخص کی کوئی بھی نیکی اللہ رب العزت قبول نہیں فرماتا۔ تو آپ دیکھ لیں آج ہمارے درمیان یہ ایک روٹین بن چکی ہے، ہمارے طریقہ کار بن چکا ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات پر، چھوٹے چھوٹے مسائل پر ہم نے اپنے والدین کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے وہ ہمارے جانی دشمن لگے ہوئے ہوں، جیسے انہوں نے ہمارا کوئی قتل کر دیا ہو۔ تو یار ایک بار انہیں دیکھنے سے پہلے اپنے جو ماضی گزر چکا ہے اس کی طرف توجہ کیا کریں نا، اس کو دیکھا کریں کہ آپ کو چلنا کس نے سکھایا تھا۔ اگر آج آپ کسی کو دیکھنے کے قابل ہوئے ہیں تو آپ کو دیکھنے کے قابل کس نے بنایا تھا۔ اگر آج آپ کہیں چل سکتے ہیں، کہیں معاشرے میں بیٹھ سکتے ہیں تو یہ شان و شوکت آپ کو کس نے دی تھی؟ اللہ نے کس کے ذریعے آپ کو یہ مرتبے اور مقام دیے تھے؟ تو ذرا ان ایسے کام کرنے سے پہلے اپنے والدین کو دیکھنا جو ہے، یہ بری نظر سے دیکھنا، ان کو گھور کر دیکھنا، ان کو تیز نظر سے دیکھنا یہ ایک برا عمل ہے، تو اس سے احتیاط کیا کریں۔ اسی طرح کیونکہ والدین کا جو ادب ہے وہ ہر حال میں فرض ہے۔ اللہ نے قرآن میں بارہا مرتبہ بتا دیا کہ والدین کے ساتھ احسان کرو، حسن سلوک کرو۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 شخص ایسے ہیں جو جنت میں نہیں جا سکتے۔ پکا کنفرم بتا دیا کہ 3 شخص ایسے ہیں جو جنت میں قطعاً نہیں جا سکتے، بالکل نہیں جا سکتے۔ ان میں سب سے پہلا شخص یہ ہے کہ جو بندہ کسی پر احسان کرے اور وہ اپنا احسان جتلائے کہ میں نے تجھ پر احسان کیا ہے، میں نے تجھ پر بڑا رحم کر دیا، میں نے تجھ پر احسان کر دیا، میں تیرا محسن ہوں، اپنے احسان کو جتلاتا پھرے، ٹھیک ہے، وہ بندہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اب آپ ایک بات یاد رکھیں یہاں پر کہ والدین جو ہیں وہ آپ پر کتنے احسان کرتے ہیں، آپ پر کتنے احسان کرتے ہیں، آپ کو بچپن میں پرورش کرتے ہیں، ماں آپ کے لیے تکلیفیں برداشت کرتی ہے، والدین آپ کے ہر دکھ سکھ میں آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، آپ کو ہر آسائش لا کے دیتے ہیں، دنیا کی ہر خوشی لا کے دیتے ہیں، آپ کے ساتھ سینے سے سینہ ملا کر، کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، تو وہ کتنے آپ پر احسان کرتے ہیں۔ لیکن کبھی انہوں نے یہ کہا ہے اپنی اولاد کو کہ جناب میں نے تجھ پر یہ احسان کیا، میں نے تجھ پر یہ احسان کیا؟ نہیں کہا نا۔ تو والدین احسان جتلاتے نہیں ہیں، لیکن ہاں یہ غلطی اولاد کر جاتی ہے، یہ غلطی اولاد سے ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے والدین کو 1000 روپیہ دے کر اس پر احسان جتلاتا ہے، انہیں کچھ دے کے ان پر احسان جتلاتا ہے کہ میں نے تمہاری یہ خدمت کی ہے، میں نے تمہاری یہ خدمت کی ہے۔ تو فرمایا کہ احسان جتلانے والا، جس نے کسی پر احسان کیا ہو پھر اس کو جتلائے، بتائے کہ میں نے تم پر احسان کیا ہے، وہ بندہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ ایک دوسرا فرمایا کہ والدین کا نافرمان، جو بندہ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا ہے، ماں باپ کی عزت نہیں کرتا، ماں باپ کی قدر نہیں کرتا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا، بھلائیاں نہیں کرتا، فرمایا کہ وہ بندہ جنت میں نہیں جا سکتا، قطعی طور پر حضور نے منع فرما دیا۔ ایک یہ کہ جو بندہ احسان کر کے پھر احسان کو جتلائے وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ دوسرا یہ کہ جو بندہ ماں باپ کی، والدین کی نافرمانی کرے وہ بندہ بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ اب تیسرا اور آخری فرمایا کہ ہمیشہ جو بندہ شراب پیتا ہو وہ بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ 3 باتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائیں کہ ماں باپ کے ساتھ جو احسان نہیں کرتا وہ جنت میں نہیں جا سکتا، جو احسان کر کے احسان جتلاتا ہے، جو احسان کر کے بتاتا ہے کہ میں نے تم پر احسان کیا ہے، وہ بھی جنت میں نہیں جا سکتا، اور جو شرابی ہے، زنا خور ہے، وہ بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ اسی طرح حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت بے نیاز ہے، اللہ جل مجدہ الکریم بے نیاز ہے، اللہ انسان کے گناہوں میں سے جو بھی گناہ چاہے بخش دیتا ہے، اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ انسان گناہ کرتا رہے اللہ بخش دیتا ہے، انسان خطائیں کرتا رہے اللہ ساری خطائیں معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ ہر گناہ کو، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ ہر گناہ کو معاف کر دیتا ہے، ہر گناہ کو اللہ پاک درگزر فرما دیتا ہے۔ کوئی بھی انسان سے گناہ ہو جائے
وہ اللہ اپنی رحمت کی نظر سے، اپنی رحمت کی برکت سے، اپنی نظر کرم سے اس انسان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن ایک گناہ ایسا ہے کہ اللہ وہ معاف نہیں کرتا، اس کو درگزر نہیں کرتا، اس کی معافی انسان کو نہیں عطا فرماتا۔ تو وہ گناہ کون سا ہے؟ فرمایا کہ اللہ ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے۔ اللہ انسان سے ہونے والے ہر گناہ کو، ہر خطا کو، ہر غلطی اور جو سرزد ہوتی ہے انسان سے، اللہ اسے معاف کر سکتا ہے۔ لیکن جو بندہ ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے، ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے والا نہیں ہوتا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا نہیں ہوتا، ان کی نافرمانی کرتا ہے، ان کو تکلیفیں پہنچاتا ہے، اس کی وجہ سے ماں باپ درد اور الم سے گزر رہے ہوتے ہیں، فرمایا وہ بندہ جنت میں نہیں جا سکتا، اور اللہ پاک اس کے گناہوں کو نہیں بخشتا۔ اللہ اس کے گناہوں کو قطعی طور پر نہیں بخشتا۔ اس کے گناہ، اس کے علاوہ جو بھی اس سے گناہ ہوتے ہیں، اللہ اپنی نظر کرم سے اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن جب وہ اپنے والدین کو تکلیفیں پہنچاتا ہے، ٹھیس پہنچاتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف نہیں فرماتا۔ اللہ اس کے اس گناہ کو کہ والدین کے ساتھ وہ نافرمانی کرتا ہے، ان کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے، قطعی طور پر معاف نہیں کرتا۔ تو دیکھیں، یہ تو اللہ بھی ہمیں معاف نہیں کرنے والا۔ اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ رب العزت اگر کوئی بندہ والدین کے ساتھ نافرمانی کرتا ہے، ان کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے، تو اس کی جو سزا ہے، اس کی جو جزا اور سزا ہے، وہ اللہ رب العزت اسے دنیا میں ہی دیتا ہے۔ باقی ہر عمل کی سزا جو ہے وہ اللہ آخرت میں دیتا ہے، بروز قیامت دے گا۔ لیکن جو والدین کی نافرمانی کی سزا ہے، وہ اللہ رب العزت مستقبل کے اندر اس انسان کو دنیا کے اندر ہی دیتا ہے، تاکہ اس کو سبق ملے اور اس کی آنے والی نسلوں کو یہ سبق مل جائے کہ ہمارے والد نے بھی سزا پائی تھی، ہم بھی سزا پائیں گے۔ تو یہ دنیا کا جو نظام ہے یہ چلتا رہے۔ المختصر یہی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کریں، ان کی قدر کریں اور جنت کمائیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں اور اپنے گناہ معاف کروائیں، ان کے ساتھ بھلائیاں کریں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو، ہمیں، مجھے، ہم سب کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی ہمت اور استطاعت عطا فرمائے۔